عید کی خوشیوں کا گلشن دل میں یا رب پھر کھلا، عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، عید کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج آپ جو سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کا عنوان ہے پسندیدہ بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے بندے جو اللہ کو پسند ہیں اور جو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم چند اولیاء اللہ کا ذکر خیر بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر کے ایمان کی نعمت کے ساتھ مسلمان بنایا۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء نے سبحان اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام اسے آگے لے کر بڑھے، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اور یوں یہ سلسلہ تا حال جاری و ساری ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل یہ خدمت دین کا سلسلہ، لوگوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ، ان کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ ان اولیاء اللہ کی برکت سے ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں۔ ان کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، ان کے پاس آنے والا برکتیں لوٹتا ہے، ان کی صحبت پانے والا نیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ پسندیدہ بندوں کے ساتھ یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، ان کے قرب کی برکتیں پاتا ہے، ان کی مجالس میں شب و روز آنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس ولی کامل کی برکت سے اس آنے والے کو بھی خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اولیاء اللہ کی سیرت پر الحمدللہ بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں، اور اولیاء اللہ کسی خاص قبیلے سے نہیں ہوتے، اولیاء اللہ کسی خاص شہر سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم مشاہدہ کریں تو پاک و ہند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اگر ہم ہندوستان کی طرف جاتے ہیں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بے شمار اولیاء اللہ کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں جلوہ فرما ہیں، ملتان میں جائیں تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں۔ اگر جھنگ کی طرف جاتے ہیں تو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ اگر ہم سیال شریف کی طرف جاتے ہیں تو یہاں کے اولیاء اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، اگر ہم پنڈی کی بات کریں، اس کے مضافات کی بات کریں، تو یہاں پر بھی بے شمار اولیاء اللہ تشریف لائے اور یہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ جی ہاں،
ان میں بہت بڑا نام امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ہم گولڑا شریف کی نسبت سے جانتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے جو اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہے۔ اسی طرح سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اگر قریب میں جائیں تو کھڑی شریف میں سبحان اللہ کے ولی موجود ہیں۔ کشمیر میں جاتے ہیں تو مختلف شہروں میں اولیاء اللہ اپنے فیضان کی برکتیں لٹا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے، ان کی برکتیں لوٹیں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ان کی بیان کردہ مبارک سیرت سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول چنیں گے اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ اولیاء اللہ کی عطا کردہ باتوں کی مٹھاس پیدا کریں گے اور اپنی زندگی کو بھی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، اولیاء اللہ کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ یہ کامرانی کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان اولیاء کی خوب برکتیں اور ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، عید کا دن۔ جیسے ہی ہمارے ذہن میں اسلام آباد کا نام آتا ہے تو اللہ کے بہت پیارے ولی امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے۔ یہ بہت مشہور ولی اللہ ہیں جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آرام فرما ہے۔ آپ کو امام بری سرکار کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ آپ کا اصلی نام سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کو امام البر یعنی خشکی کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار جس مقام پر واقع ہے، اسے نور پور شاہاں کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے اس جگہ کو چور پور کہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا نسبت ہے اللہ کے ولی کی کہ چور پور کے علاقے کو آپ نے نور پور میں کنورٹ کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بچپن میں مویشی چرایا کرتے تھے، جانوروں کو لے کے جاتے، ان کو چرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کچھ مویشی لے کر کھیتوں کی طرف نکلے تو انہوں نے کسی کے کھیت میں چرنا شروع کیا اور کچھ اس کھیت کا نقصان کر دیا، کچھ فصلوں کو اجاڑ دیا۔ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ نے جانوروں کو وہاں سے لیا تو آپ اپنے گھر میں آ گئے۔ اس کھیت کا جو مالک تھا، جب اس نے اپنے کھیت کو دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ میرے کھیت میں اس قدر اجاڑ پن کیسے آیا۔ اس نے معلومات کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ کے بیٹے نے میرے کھیت میں جانوروں کو چرایا تو میرے کھیت میں فصل تباہ ہو چکی ہے، بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب آپ کے والد صاحب نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کھیت تو ٹھیک ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اس کھیت کے مالک نے کہا کہ میں چشمدید گواہوں کے ساتھ یہ پیش کر سکتا ہوں کہ میرے کھیتوں میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو کھیتوں میں جاتے دیکھا ہے وہ بھی موجود ہیں، آپ خود چل کر دیکھ لیں کہ میرے کھیتوں میں کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کھیت کے مالک کے ساتھ جب کھیتوں کی طرف روانہ ہوئے، جب وہاں پر پہنچے تو کھیت اپنی اصل حالت میں موجود تھے، ان میں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھیت کا مالک سارا معاملہ سمجھ گیا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے والد صاحب سے معافی مانگی اور وہاں سے دعائیں لیتا رخصت ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادر زاد ولی تھے۔ سبحان اللہ، بچپن سے ہی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کو عبادت و ریاضت میں گزارا اور آپ نے اس عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک کا سفر فرمایا، جس میں بغداد معلیٰ، مشہد شریف، کشمیر، بدخشاں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز تھے۔ آپ کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق تھی، لوگ آپ سے
خوب فیضیاب ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فرماتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے، اس کے قریب ہی ایک پہاڑ پر آپ کی چلہ گاہ مشہور ہے، جہاں پر آپ نے عبادت کے لیے چلہ کاٹا اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر لوگ آتے ہیں اور آپ کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کتنے برکت والے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والا محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ اس پھول کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ خوشبو دیتے ہی رہتے ہیں۔ یہ آنے والے کو محروم نہیں کرتے، اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کافر ایمان نہ لانے والا بھی ان کی صحبت میں آئے تو وہ بھی بسا اوقات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان اولیاء اللہ کی سیرت سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے میں صرف کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دینے میں صرف کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم ان نیک لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو ہماری زندگی میں بھی مدینہ کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو بخوبی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی ان اولیاء اللہ کی سیرت پر چلتا ہے وہ کامیابی کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ یہ گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے، ان کو بلا کر بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ ان کے مزارات پر آتے ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان پاک اولیاء اللہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، عید کا دن۔ آسمان ولایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں میں ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت نام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت مولانا پیر سید نظر دین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان المبارک 1275 سن ہجری بمطابق 1859 میں گولڑا شریف کے مقام پر ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جا ملتا ہے اور 36 واسطوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی خبر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین اور آپ کے خاندان کے بعض افراد کو پہلے سے ہی ہو چکی تھی، جس میں آپ کے والد ماجد کے ماموں جان حضرت پیر فضل دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل تھے، جو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد بھی تھے۔ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت سے بھی نوازا تھا۔ یہ حضرات جانتے تھے کہ اس گھر میں عنقریب ایک نورانی چراغ روشن ہونے والا ہے جس سے ایک زمانہ فیضیاب ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے کچھ دن پہلے ایک مجذوب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے پاس آ کر قیام پذیر ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے بارے میں لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی، ان مجذوب نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا اظہار کیا، چنانچہ ان مجذوب کی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کروائی گئی۔ انہوں نے ان کے ہاتھ کو چوما،
ان کے پاؤں کو چوما اور دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا شان ہے ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اللہ نے آپ کو کس قدر بلند شان عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا اور علم دین حاصل کرنے کا بچپن ہی سے شوق تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خانقاہ کے درس میں داخل کروایا گیا اور اردو اور فارسی سیکھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ آپ اتنے کم سن تھے کہ آپ کو ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے خادم اٹھا کر لاتا اور اٹھا کر لے جاتا۔ اسی طرح جب اس کلاس کے امتحان کا وقت آیا تو راول پنڈی میں کلاس کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے اور خادم اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ کو لے گیا۔ امتحان لینے والوں نے سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا، اور آپ اپنی کلاس میں سب سے کم سن تھے، یعنی چھوٹے تھے، بچے تھے۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح جواب دیا۔ جواب سن کر وہ امتحان لینے والا حیران ہو گیا اور یہ کہہ کر آگے بڑھا کہ جب اس کلاس کا سب سے چھوٹا بچہ بھی صحیح جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کلاس والوں کی بھی تعلیم پر بھی استاد نے خوب توجہ دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ساری کلاس کو پاس کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست تعلیمات تھیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے اور قرآن پاک ناظرہ پڑھتے تھے تو سبحان اللہ بغیر کسی کے کہے آپ اس کو یاد کر لیتے تھے، اور جب اگلے دن سبق سنانے کی باری آتی تو آپ بغیر دیکھے پورا سبق استاد صاحب کو سنا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ کا ناظرہ ختم ہوا اس کے ساتھ آپ مکمل قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے تھے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست قوت حافظہ اللہ پاک نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے بارے میں آتا ہے تو آپ اپنے والدین کریمین کے سونے کے بعد، آرام فرمانے کے بعد اپنے گھر سے خاموشی سے باہر تشریف لے جاتے اور قریب پہاڑی نالے کے پاس بیٹھ جاتے، کبھی جنگلوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور رات بھر اس جنگل میں گزارتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد آپ اپنے والدین کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر میں تشریف لا کر دوبارہ دروازہ بند فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کو ویرانوں سے محبت تھی اور ان ویرانوں سے آپ پیار کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آبادی سے مجھے بعض اوقات گھبراہٹ اور وحشت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، ان کو اللہ کے ذکر سے بہت محبت تھی۔ اے کاش پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل اللہ پاک ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو اپنی عبادتیں کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ہم ان عبادتوں کو وقت پر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اولیاء اللہ ہمارے لیے ایک چمکتے ستارے کی طرح ہوتے ہیں، جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ان کی کرنیں ہمارے اندر بھی آتی ہیں اور اللہ پاک ہمیں کامیابی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت نیک، پرہیزگار اور زبردست عاشق رسول تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وادی سون ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں جب تشریف فرما تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک میں آتا ہے کہ آپ سردی کی سخت راتوں میں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک مسلسل ساری رات دینی کتب کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے مدرسے کے جو جونیئرز طلبہ تھے آپ ان کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم گو تھے، بہت کم بات فرماتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روب ایسا تھا کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانے پینے میں بھی کھانے کا بہت
خیال کرتے اور قلیل مقدار میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں اور عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو روزمرہ کے معمولات تھے، ایک بہت خوبصورت شیڈول کے ساتھ آپ اپنے دن کا آغاز کرتے اور ذکر و اذکار کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچاتے، لوگوں سے ملاقات بھی فرماتے، ان کے سوالات کے جواب بھی عطا فرماتے، اور عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک آپ ایک ہی وضو کے ساتھ عموماً نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ایک والہانہ انداز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام میں وادی حمرہ میں ڈاکوؤں کے ڈر سے ہمارے قافلے میں جب ہم تھے تو میری عشاء کی سنتیں رہ گئیں، قربان جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ ایک طرف سو گیا، جیسے سویا خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، اور یہی بات ہوئی۔ میرے آقا نے پھر فرمایا آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ قربان جائیں، کیا جذبہ تھا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ سنتوں کا بھی کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں برکت ہے، عصمت ہے۔ آقا کریم کی سنت کامیابی کی نشانی ہے۔ اگر ہم آقا کریم کی سنت پر عمل کریں گے تو ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، حتی الامکان سنت کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں گے، سنت کے مطابق کھانے اور پینے کی کوشش کریں گے، سنت کے مطابق کسب حلال کمانے کی کوشش کریں گے، حتی الامکان سنت کے مطابق اپنے معمولات کو بجا لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ کیا خوب کہا کسی نے، ان کی سنت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، چیر کے دیکھ لو سینہ میرا، دل ہے کہ شہر مدینہ میرا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر الکرامات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید ایوب صاحب ملک ایران میں گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ دوران ڈرائیونگ میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آئی، اور خواب میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر آئے اور مجھے فرمایا کہ گاڑی روکو، آگے گڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھلی، اور جب میں نے گاڑی کو روکا، باہر نکل کر دیکھا تو واقعی قریب ایک بہت بڑا گڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہمیں بلا حساب مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کی محبت انشاءاللہ بیڑا پار کرے گی۔ اولیاء اللہ سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پر ملال اسلام آباد میں گولڑا شریف کے مقام پر ہوا، اور آپ کا مزار پر انوار آج یہاں پر فیض و برکات سے لوگوں کو مستفیض فرما رہا ہے۔ دنیا بھر سے زائرین آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، فاتحہ کا سلسلہ کرتے ہیں، اور آپ کو اصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، عید کا دن۔ پنجاب پاکستان میں جن صوفیاء نے دین اسلام کی زبردست خدمت کی اور جن کے فیضان سے اللہ پاک نے لاکھوں لوگوں کو مستفیض کیا، ہزارہا کفار کو جنہوں نے مسلمان کیا، ان میں ایک بہت پیارا نام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کہ والد ماجد کا نام بازید محمد بن فتح محمد بن اللہ دتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک جا کر ملتا ہے، یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ علوی ہیں اور آپ کے قبیلے کا نام اعوان ہے۔ ان کو اعوان کہنے کی وجہ جو بیان کی گئی، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک خاندان نبوت پر کربلا کے بعد ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے تو ان اعوانوں نے جو حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد تھی سید زادوں کی بہت مدد کی اور ان کا ساتھ دیا، اس لیے آپ مددگار یعنی اعوان کہلائے، اس لیے یہ قبیلہ اعوان قبیلہ یعنی مدد کرنے والا قبیلہ کہلایا۔ ایران اور ترکستان سے ہجرت کر کر یہ لوگ ہند میں آ کر آباد ہوئے اور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی سے شور کوٹ کی طرف تشریف لے کر آئے۔ آپ کی شادی اپنے وقت کی ولیہ حضرت مائی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت مائی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک زبردست ولیہ تھیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عبادت گزار تھیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ رمضان المبارک 1039 سن ہجری بمطابق اپریل 1630 میں موضع آوان شورکوٹ پنجاب پاکستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی امی جان کو بذریعہ الہام یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ کا پیدا ہونے والا بیٹا مادرزاد ولی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن بہت شاندار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچپن میں یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ سانس لیتے تھے تو سانس کے ساتھ بالکل صاف ہو کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں ہی جب ماہ رمضان آتا تو آپ سحری کے بعد سے افطار تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، بلکہ پورا دن روزہ رکھتے اور افطار کے وقت دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ عام بچوں سے ہٹ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھلونوں سے، کھیلنے سے اور دیگر اس طرح کے مشاغل سے کچھ محبت نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں ہی نگاہیں جھکا کر چلنے کے عادی تھے۔ اگر آپ نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتے تو اس کا جسم کانپ جاتا اور وہ کہتا واللہ اس کی آنکھوں میں کیا زبردست نور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ بہت خوبصورت اور نورانی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی تھی کہ آپ اگر کسی غیر مسلم کو دیکھتے تو دیکھتے ہی وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک بار آپ اپنی گلی میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، کچھ غیر مسلم وہاں سے گزر رہے تھے اور ان میں سے کسی ایک نے ٹھوکر مار کر عذرائے تحقیر آپ سے پوچھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھیں کھولی اور ان کی طرف دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ وہ سارا گروہ جو کہ غیر مسلم تھا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب شور کوٹ میں رہتے تھے اور آپ بچپن میں چھوٹی عمر میں تھے تو وہاں غیر مسلموں کا ایک گروہ آپ کے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے اس بچے کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارا مذہب خطرے میں پڑ چکا ہے، آپ اپنے بچے کو گھر سے مت نکلنے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں بھلا کس طرح اس بچے کو گھر نکلنے سے روک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اصل قصور تو ان کی آیا کا ہے جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کو لے کر آتی ہیں۔ آپ براہ کرم جب ان کے نکلنے کا ٹائم ہو تو ان کی آیا ہمیں پہلے بتا دے تو ہم انتظام کر لیں۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کی آیا لے کر نکلتی تھیں تو وہ گلی میں آوازیں لگاتی تھیں کہ لوگو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کا نام پاک سن کر
جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ دکانوں اور مکانوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی عبادت کا شوق عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست قسم کے عبادت گزار تھے۔ آپ کو اللہ کی عبادت سے بہت محبت تھی اور چھوٹی عمر سے ہی آپ دین سیکھنے کی طرف راغب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی دین اسلام کے اشاعت میں گزری۔ آپ سے کثیر کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ایک بار ایک بہت بڑے رئیس کو فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ اس نے کسی کے سامنے اظہار کیا تو کسی نے کہا کہ دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ کی طرف ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ رئیس جو تھا وہ اپنے چند خادموں کے ساتھ جب شور کوٹ پہنچا اور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا تو دور سے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ جن کے پاس مدد لینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے یہ تو خود کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، بھلا یہ میری کیا داد رسی فرمائیں گے، یہ میری کیا مدد فرمائیں گے۔ جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کا نام لیا اور اس کو بلایا اور فرمایا کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کر بغیر ملاقات کیے جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، میرا نام لے کر پکارنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنا قرض اور دیگر معاملہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کھیت سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور دوبارہ اس میں پھینکا۔ سبحان اللہ، آپ کی کرامت سے اس کھیت میں جتنے بھی مٹی کے ڈھیلے تھے تمام کے تمام سونا بن گئے۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہ سائل بڑا حیران ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی جس قدر حاجت ہے آپ اتنے اٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس نے اپنے رفقا کے ساتھ جس قدر حاجت تھی وہاں سے اٹھائے اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک کے بعد 2 مرتبہ دریائے چناب کی وجہ سے آپ کی قبر انور میں پانی آیا اور آپ کے جسم اقدس کو جب نکالا گیا، سبحان اللہ، آپ کا بدن قبر میں صحیح سلامت موجود تھا اور آپ کے مبارک جسم سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی جو اطراف میں پھیل گئی۔ لوگوں نے آپ کا دیدار بھی کیا اور اپنا ایمان تازہ کیا۔ قربان جائیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے اجسام بھی قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ کیا شان ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال 1 جمادی الاخری 1102 سن ہجری بمطابق 2 مارچ 1691 عیسوی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات سے لاکھوں لاکھ لوگ مستفیض ہوئے۔ اللہ کے یہ پسندیدہ جو بندے ہیں ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ان سے محبت کریں گے، کل میدان محشر میں یہ ہمیں اپنی برکتیں لٹائیں گے اور اپنی اس محبت کے صلے میں رب نے چاہا تو انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک ہستیوں کا احترام نصیب فرمائے اور ان پسندیدہ بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ فیضان سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں آپ سیرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی پڑھ سکیں گے اور مکتبۃ المدینہ سے ان رسائل کو آپ طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعوت اسلامی کی بہت پیاری ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو ان رسائل کو عام بھی کیجیے اور اس کا ثواب بھی حاصل کیجیے۔ اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور اللہ پاک آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ عید کی خوشیوں کا گلشن دل میں یا رب پھر کھلا، عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، عید کا دن